ہم اسلام کے اتنے فوائد بیان کرتے ہیں لیکن ہمیں نظر تو نہیں آتے. ہمیں معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر نظر تو نہیں آتے. اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ آپ کو کسی مرض کی میں دنیا کی سب سے بہترین دوائی لا کے دے دوں، لیکن آپ ساری کی ساری پرہیزیں توڑ کے اور بغیر کسی پابندی وقت کے وہ دوائی استعمال کریں اور بعد میں مجھ سے شکوہ کریں کہ جناب آپ کی دوائی نے تو کوئی فائدہ نہیں دیا. آپ کو زکام تھا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ دوائی ہے بہت اعلیٰ قسم کی، یوں کر کے آپ صحیح ہو جائیں گے. آپ نے برف کے جناب ٹکڑیاں ڈال کے نا، پیسز ڈال کے گلاس کے اندر وہ دوائی کھائی، اس کو پیا اور اے سی کے سامنے چوڑے ہو کے لیٹ گئے. آپ نے غسل کیا اور جہاں سینہ کھول کے اے سی کے آگے لیٹے ہوئے. اگلے دن آپ مجھ سے پوچھے مفتی صاحب دوائی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا یار. میں بولا اچھا یار ہو نہیں سکتا، دوائی تو بہت اچھی ہے، دنیا کی بہترین فرم کے بہترین ڈاکٹر کی بنی ہوئی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے استعمال کیسے کی تھی؟ تو آپ بولا وہی برفانی پانی تھا، اے سی تھا، ہم تھے، تو یوں کر کے. تو میں کہوں گا حضور اس طرح تو پوری زندگی بھی آپ کو شفا نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، ان پر عمل کیا اسی مینول کے مطابق ہوتا ہے، اسی تفصیل کے مطابق ہوتا ہے جس طرح عمل کرنے کا کہا گیا؟ نماز پڑھنے کا یوں فرمایا گیا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. خدا کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ تو یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس تصور کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں؟ زندگیاں گزر جاتی ہیں، شروع نماز کے اندر تو بعدوں کا نیت بنا ہی لیتے ہیں لیکن تکبیر کے بعد فارغ. تو جب ایسی نماز پڑھی کبھی نہیں جس نماز کے پڑھنے کا فرمایا تھا، تو وہ جو فضائل و ثمرات و فوائد تھے وہ تو اس نماز کے تھے جو اپنے پورے دائرہ کار اور اپنے طریقہ کار کے مطابق ادا کی جائے. جسے اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کو قائم کرنا، یعنی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ اسے ادا کرنا. اسی طرح روزہ تھا. روزہ یہ تھا کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے، جنسی اور کھانے پینے کی، اور اس کے ساتھ آپ نے تصور عبادت میں رہنا ہے کہ میں ایک عبادت کی ادائیگی کر رہا ہوں جس کا ایک مقصد مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ مجھے تقوی اور اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہے. لیکن اگر رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ساتھ ہی پورے ملک کے اندر کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو جائیں، چوری کی بجلی کے ساتھ جناب لائٹیں لگیں، اور جو کبھی نہیں بھی کھیلے تو وہ بھی کھیلنا شروع کر دیں. اگر کسی آدمی کا وقت نہیں گزرتا تھا تو اس نے کہا یار وقت نہیں گزرا، استاد ٹی وی چلاؤ، کچھ نہ کچھ دیکھو. اب وہ یہ ٹی وی دیکھ کے وقت گزار رہا ہے، یا وہ کہہ رہا روزہ نہیں گزرا سو جاؤ. تو جب اس نے سارے الٹ کام کر کے ہی اس نے روزہ گزارنا ہے، اس کی شب بیداری کرکٹ کے اندر ہے، اس کی شب بیداری دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہے، اس کی شب بیداری اگر کراچی میں تو چلو یار کلفٹن چلتے ہیں، وہ کونے والے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے نا ساری رات نا وہ نیا سا حقہ آ گیا نا شیشے والا، تو وہ پیئیں گے. تو اگر یوں کر کے روزہ رکھنا اور شب بیداریاں کرنی اور رات گزارنی ہے تو بتائیے اس کے اوپر کہاں سے روحانیت آ جائے گی، اس کے اندر روحانیت کہاں سے آ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ عمل الٹ کیا جاتا ہے. اچھا یہ اعتکاف ہے. اعتکاف کا مطلب تھا کہ بندہ بندوں سے کٹ جائے، خدا سے جڑ جائے، اس کا خدا سے تعلق قائم ہو جائے. لیکن ابھی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر افطار ہوئی اور ادھر سارے دوست یار جمع ہے محلے کے، جناب آ رہے ہیں، چلو وہ عاطف نہیں ہے وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، چلتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں. اب سارے کے سارے جمع ہیں. اب مسجد کے اندر ایک گروپ یہاں بیٹھا ہوا، ایک وہاں بیٹھا ہوا، ایک وہاں بیٹھا ہوا، ساری رات گپیں ہیں، باتیں ہیں. اچھا یار بتا میچ کا کیا ہوا؟ اچھا وہ بتائے گا یا یہ ہوا. اچھا اس نے نہیں کوئی اسکور بنایا، اللہ اللہ یار اس کو ٹیم سے نکال دو. وہ ادھر ہی بیٹھ کے ملک کی ٹیم سے نکال رہے ہوتے ہیں، بیٹھ میری طرف سے تو یہ فارغ ہے بھائی، اس کو نکال دو. تو جب اس انداز کے اندر اعتکاف ہوگا تو بتائیے اس اعتکاف کی برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ ورنہ تو اعتکاف یہ تھا کہ 10 دن بندے نے بندوں سے تعلق توڑا، خدا سے جوڑا. اب وہ عبادت میں ہے، وہ ذکر میں ہے، وہ تلاوت میں ہے، وہ مراقبے میں ہے، وہ اپنی آخرت کی فکر میں ہے، وہ قبر کی فکر میں ہے، وہ قرآن سمجھنے کے اندر ہے، وہ دین سمجھنے کے اندر ہے، دین سیکھنے کے اندر. اس کے اثرات دیکھیں. آپ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا جو جیسے فیضان مدینہ میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پوری زندگی بدل جاتی ہے. یہ زندگی اس کی کبھی نہیں بدلتی جس کے اذان مغرب کے ساتھ ہی دوست آ کے جمع ہو جاتے ہیں، جو تراویح آگے ہو رہی ہے اور یہ دوستوں کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے.
اور دوست جناب چکن شکن اور فرائی کڑھائی رنگ برنگی چیزیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر پکنک منائی جا رہی ہوتی ہے. یہ نہیں بدلتا. لیکن جو پراپر آداب کے ساتھ وہی اعتکاف کر رہا ہوتا ہے, اس کا اعتکاف اس پہ اثرات چھوڑتا ہے, اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے. انہی کے اندر کوئی نگرانی شورا بھی نکل آتا ہے. اور نگرانی شورا کہ یہ نہیں اعتکاف ہی بیٹھے تھے. اچھا ہمارے یہ مفتی فضیل صاحب وہ بھی اعتکاف سے ہی جو نا وہ اس طرف آئے اور یہ سارا ہوا. تو ہزاروں لوگوں میں جو چینجنگ آتی ہے وہ اس اعتکاف سے آتی ہے جو صحیح طریقے سے کیا جائے. تو جب صحیح طریقے سے نہیں کرتے نا تو قصور اپنے عمل درآمد کا ہے, اسلام کی تعلیمات کا نہیں. اسلام کی تعلیمات اپنی جگہ پوری ہیں, پرفیکٹ ہیں, جامع ہیں, کمپریہنسو ہیں, اعلیٰ ہیں, عمدہ ہیں, پرز حکمت ہیں, لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا پھر کوئی حل نہیں.